سیگمنٹ ہے جی ہم دو نعت شامل کریں گے اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں محسن احسن بلالی صاحب، نعت خواہ، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ محسن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ موسم انجوائے کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ بارش ہو رہی ہے ابھی باہر یا ابھی ٹھیک ہے؟ لیکن موسم ٹھیک ہے۔ موسم ٹھیک ہے، چلیں جی اچھی بات ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں ہاشم یزمانی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا ان کو شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ پوشاک بڑی خوبصورت ہے آج آپ کی، ماشاءاللہ پوری ہی میچنگ ہے، بڑے دل سے آئے ہیں آج آپ، ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو کریں گے۔ اچھا یزمانی صاحب، چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا کہ ہم کوئک جتنا شامل کر سکیں۔ خواب میں قیامت دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، قیامت دیکھنا خواب کے اندر بالعموم تو بہت آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن اس کی جو اکثر توجیہات ہیں وہ بہت اچھی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ایک آدمی اگر مظلوم ہے، اس کا کسی نے حق غصب کیا ہوا ہے، جیسا کہ سوسائٹی میں عام ہوتا ہے، وہ مظلوم آدمی اگر دیکھے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، گویا کہ اس کا حق اسے واپس ملنے والا ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق لے کے دینا ہے، تو مظلوم آدمی کے لیے تو یہ اس کا حق ملنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے جی، تو اس کی بیماری کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے، اس کی صحت یابی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی بھی دنیا کی بیماریاں ساتھ لے کر نہیں جائے گا، اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جو صاحب خواب ہے، اس کا کسی لمبے سفر پہ، تجارت کا سفر ہے یا ہو سکتا ہے کہ 1.5 مہینے کے لیے حج کا سفر ہے، یعنی کہ اس طرح کا سفر اس کو یعنی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ آدمی ظالم ہے تو ظالم آدمی کے لیے یہ قیامت کا قائم ہونا گویا کہ اب وہ اس کی جو ڈھیل تھی نا، رسی ڈھیلی چھوٹی ہوئی تھی، اب وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب اس سے اس کا جو مظلوم کا حق ہے اس سے واپس لیا جائے گا۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے یہ موقع ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی، اگر کوئی خاتون پریگننسی کی حالت میں ہے اور وہ دیکھتی ہے، یا اب یہ جو کیفیت ہے یہ تھوڑی سی ہے پیچیدہ۔ اچھا، اس میں اگر وہ پریگننسی کی کیفیت میں ہے اور وہ قیامت کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قیامت جب قائم ہوگی تو حاملہ خواتین کے حمل گر جائیں گے، تو اس طرح کی چیز۔ تو یہاں پر اس کی جو پریگننسی ہے، ولادت ہے جو بچے کی، اس میں کچھ دشواری، کچھ پیچیدگی کی طرف اشارہ ہے، اس طرف ہے، اور اسے جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر سے یعنی باقاعدہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے کہ یا اللہ یہ مراحل جو ہے وہ آسان کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی غیر مسلم وہ دیکھ لیتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، جی، تو یہاں پر امید ہے کہ اس غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال کریں گے، اچھا، کیونکہ قیامت والے دن مجرم، کافر، غیر مسلم سب کہیں گے یا اللہ اب تو ہمیں یقین ہو چکا، اب بس ایک دفعہ پلٹا دے، اب جو ہے نا ہم دوبارہ مومن ہو کر آئیں گے۔ جی، تو غیر مسلم کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت اور اسلام کی توفیق اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہ تو سارے مناظر ہیں کہ جب قیامت قائم ہوئی ہے، سارے لوگ نکل رہے ہیں، یعنی اس طرح کا منظر دیکھا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دیکھتا ہے قیامت قائم ہوئی ہے لیکن اکیلے اس پہ قائم ہوئی ہے، یعنی وہ سائیڈوں پہ لوگوں کو، یہ قیامت کا منظر ہے نا، لوگ نکل رہے ہوں گے، قبر سے چیزیں نکل رہی ہوں گی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر وہ قیامت دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ صرف اسی پر قیامت قائم ہوئی ہے، دیگر لوگ نہیں ہیں، تو یہاں پر اس کی جو ہے نا وہ یعنی قرب موت، اس کی زندگی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پوچھا گیا بہن اگر خواب میں اپنے بھائی کو پریشان دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟
بہن اپنے بھائی کو پریشان دیکھے تو اس کی تعبیر تو یہی ہے کہ یہ بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. اچھا. یعنی بھائی بہن کو کیوں نظر آیا پریشانی میں، یعنی اس لیے کہ اس کا اس سے پیار ہے. اور بہنیں ویسے بھی، بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں نا وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ہم نے کئی دفعہ ادھر مسائل نہیں سنے جی. کہ بیٹی کہتی ہے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، بھائیوں نے کچھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی کیا میں ان کے حق میں دعا کر سکتی ہوں؟ جی. یعنی حق نہ پا کر بھی وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. دعائیں کرتی ہیں. تو بہنیں جو ہیں ان کو اگر اس طرح سے کوئی بھائی پریشانی میں نظر آیا ہے تو یقیناً وہ کسی مدد کا مستحق ہے، اور یہ بہن اس کی مدد کر سکتی ہے اور کرے گی بھی. ایک تو یہ ان دونوں کے پیار کی علامت ہے، اور دوسرا اس کی ضرورت کو یہ پورا کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے. نظامی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہاں پر، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں. یعنی بہنوں کے دل میں بھائیوں کے لیے کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کے دلوں میں اپنے باپوں کے لیے کیا ہوتا ہے. دراصل بہنیں اور بیٹیاں کل کو جا کر ماں بنتی ہیں نا، اصل تو وہ ماں والی شفقت ہی ہے جو بچپن سے ہی ان کے دلوں میں رکھ دی گئی. میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر ایک گھرانہ ہے، جمعے کے بعد میں اکثر وہاں پر جاتا ہوں. بزرگ ہیں، ان کی 65 سال کے قریب عمر ہے. ان کے 3 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 20 سال ہے، ایک کی عمر تقریباً 17 سال ہے، ایک کی عمر 15 سال ہے. تینوں بچے میٹرک کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے. یعنی تینوں بیٹے ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے بڑی عمر میں آ کر. یعنی میٹرک تک ٹھیک رہے، میٹرک کے بعد ہاتھ بھی اور پاؤں بھی مڑ گئے. اب وہ بالکل معذور ہیں، یعنی بالکل چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. میں ان کو دم کرنے کے لیے جاتا ہوں، حال احوال کے لیے. ایک دن میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا وہ کہتے ایک شادی شدہ ہے. میں نے کہا دوسری؟ کہتے دوسری بیٹی کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی. میں نے شادی نہیں کرنی. پوچھا کس لیے؟ کہتے میرے یہ 3 بھائی ہیں، میں پوری زندگی ان کی خدمت کروں گی. اللہ اکبر. پوری زندگی میں ان کی خدمت کروں گی، میں شادی کر کے آپ سے دور نہیں جانا چاہتی. اب یہ بہن ہے، اس کے جذبات ہیں بھائیوں کے لیے. تو بھائی کو اگر بہن خواب کے اندر دیکھے گی تو پھر حقیقت میں بھی وہ اس کی مدد کرے گی. اور اللہ نے اسی لیے دکھایا ہے کہ اس کے پاس جذبہ بھی ہے، بلکہ اگر طاقت نہ بھی ہو مالی، وہ اپنے زیور تک بیچ کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. تو اگر بھائی کو اس طرح سے بہن دیکھتی ہے تو انشاءاللہ یہ مدد کرے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اہلیت دے گا، اور یہ بہنوں کے دلوں میں جو بھائیوں کی محبت ہے یہ اس کا عکس. ٹھیک ہے. بڑے نرم دل ہے ماشاءاللہ ہمارے یزمانی صاحب کا. جیسی کوئی جذباتی بات ہوتی ہے تو آنکھیں فوراً چھلکتی ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. جی آگے پوچھا گیا کس وقت میں دیکھا گیا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے؟ ٹاپک تھوڑا چینج کرتے ہیں. جی ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ رات کا خواب یا فجر سے پہلے کا خواب جو ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے. دن کے خواب کو یا دوپہر کے خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جبکہ خواب کی 2 جہتیں ہیں. ایک ہے خواب کس وقت دیکھا گیا ہے، ایک ہے کہ خواب کی نوعیت کیا ہے. اگر ہم خواب کی نوعیت کو لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سچے خواب اور بڑی ہی خوشخبریوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو گاڑی مل رہی ہے، یعنی یہ آپ کی خواہشیں نہیں ہیں بلکہ آپ کو ویسے دکھا دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے، خوشخبری والے. اور دوسرے خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان سارا دن سوچتا رہتا ہے مجھے گاڑی ملنی چاہیے، میری شادی ہونی چاہیے، جو سوچتا ہے وہی خواب کے اندر آ جاتا ہے. اس کو حدیث النفس کہتے ہیں. اور تیسرے خواب ہیں شیطان کی طرف سے کہ وہ آپ کو ڈراتا ہے. کبھی آپ کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے شیر لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ چکا ہے اور وہ لڑکتا جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، میرا سر کٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ شیطان ہے وہ تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ایسے ڈراؤنے خواب جو ہے وہ شیطان دکھا کر ڈراتا ہے. اب یہ کیفیت ہے. تو جو خواب کی سچائی یا خواب کے پورا ہونے کا تعلق وہ کیفیت کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ کو فجر سے پہلے بھی ڈراؤنا خواب آ سکتا ہے، آپ کو فجر کے بعد بھی شیطانی خواب آ سکتا ہے، آپ کو دوپہر کے وقت بھی سچا خواب آ سکتا ہے، آپ کو رات کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحیح بخاری جو ہے وہ سب سے مستند کتاب ہے حدیث کے اندر. جی انہوں نے اس میں
باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے کہ دن کا خواب وہ بھی رات ہی کے خواب کی طرح ہے. جی. دن کا خواب وہ رات ہی کے خواب کی طرح. اس کے نیچے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان، یہ خاتون ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں. یہ مسجد قباء کے قریب رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد قباء تشریف لے جاتے تو حضرت ام حرام کے گھر ضرور تشریف لے جاتے، خالہ تھی. تو کہتے ہیں ایک دن وہ قیلولہ کے وقت، قیلولہ کب ہوتا ہے؟ ظہر کے قریب، ظہر کا وقت، وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آنکھ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور مسکرانے لگے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس لیے آپ مسکرائے ہیں؟ یعنی وہ آنکھیں بھی کتنی خوبصورت اور کتنی خوش نصیب کہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول آپ کس لیے مسکرائے ہیں؟ فرمایا کہ میں سویا تھا، مجھے خواب کے اندر میری امت کے کچھ ایسے لشکر، ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو کہ سمندر پر یعنی وہاں پر سفر کریں گے اور جنگ کرتے 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 سمندر کے اس پار بھی اسلام کا پرچم پہنچا دیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ بالکل بادشاہ ہیں. تو حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا تو بھی ان میں سے ہے. پھر آپ کی آنکھ لگی، پھر اٹھ کر مسکرائے، پھر یہی فرمایا کہ لشکر ہوں گے. پھر آپ نے حضرت ام حرام نے پھر دعا کی درخواست کی. آپ نے فرمایا کہ دوسرے لشکر میں نہیں، تو پہلے لشکر میں ہوگی. اور پھر حضرت ام حرام جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعتاً ایک باہری لشکر کے اندر انہوں نے شرکت بھی کی، اور بالکل سمندر سے باہر نکل رہی تھیں، گھوڑے پہ قدم رکھنے لگیں، نیچے گریں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں. تو یہ خواب کس وقت کا ہے؟ قیلولے کے وقت، دوپہر کے وقت کا. تو یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ چاہے خواب رات کا ہو چاہے دن کا ہو، اس کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، وقت کو نہیں. دن کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے اور رات کا خواب بھی شیطانی ہو سکتا ہے، اس لیے وقت کے پیچھے نہیں، اس کے اوصاف اور اس کی کیفیت کے پیچھے جانا چاہیے. اچھا، تو یزمانی صاحب یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جی صبح کو ارلی مارننگ جو دیکھا گیا ہے خواب، بس خواب تو وہی ہے، باقی تو یہ آج آپ بتا رہے ہیں کہ تینوں وقت اگر ایک بندہ اس کی گاڑی لینے کی خواہش ہے پکی، وہ ہمیشہ وہی سوچتا رہتا ہے، تو اس کو چاہے فجر سے پہلے آئے چاہے دوپہر کو آئے، وہ اس کی حدیث النفس ہے، وہ اس کے دل کی خواہش ہے جو کبھی دوپہر میں آ رہی ہے، کبھی فجر سے پہلے آ رہی ہے. اب فجر سے پہلے آپ کو شیطان ڈراؤنا خواب کوئی اس طرح کا آ جائے تو وہ شیطانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا خواب آیا اعوذ باللہ پڑھو، لیفٹ سائڈ پہ تھوکو، اپنی کروٹ تبدیل کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا. تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو اوقات کے ساتھ اس کے سچا یا پورا ہونے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت اور اس کے اوصاف کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے، وقت کم ملا جزمانی صاحب کو، لیکن چلیں فروٹفل رہا یہ بھی ماشاءاللہ. انشاءاللہ نشستیں تو جاری رہیں گی، بشرط زندگی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسے اور بھی خواب ہم شامل کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے محسن احسن بلالی صاحب. بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی جی، بڑا خوبصورت انداز تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ ہاشم یزمانی صاحب نرم دل کے ہمارے ساتھی، سافٹ کارنر رہتا ہے ان کا، ہمیشہ جاری رہتا ہے ان کے دل میں نرم گوشہ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. جاتے جاتے تھوڑی سی بات چینج کرتے ہوئے یہاں پہ یہ کہتے چلیں، یہی ہے زندگی، کچھ خواب چند امیدیں، اور انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو. تو چلو بات کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.